آتش زن، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 49واں انشا، شارق علی۔ موسلادھار بارش تھمی تو سورج نے بادلوں سے آنکھ مچولی کھیلنا شروع کی۔ سیر کو نکلے تو راستے کے ایک جانب لہلہاتے کھیت اور دوسری طرف گنگناتی ندی کے کنارے بھیگے ہوئے درختوں کی قطار تھی۔ آج یانی آپا بہت خوش تھیں۔ حقوق نسواں کا قانون جو پاس ہوا تھا، غصے کی چلچلاتی دھوپ تو اس دن نکلی تھی جب ٹی وی پر لہو رنگ درگاہ کے خطیب کے اکسانے پر سینکڑوں سر ڈھکے مرد اور نقاب پوش عورتوں کو لادینی کتابوں اور سی ڈی جلاتے دکھایا گیا تھا۔ میں نے یاد دلایا تو بولیں، مجھے شدت پسندی ناپسند ہے ممدو۔ مذہبی سوچ اور جذبات کو ایسی انتہائی حد تک لے جانا کہ ساتھ بسنے والوں کا جینا محال ہو جائے، انسانی آزادی اور اخلاقی قدروں کی پامالی ہونے لگے، کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ دادا جی بولے، صرف جذبات پر مبنی عقل و فہم سے آری سوچ پہلے مایوسی اور پھر تشدد اختیار کرتی ہے۔ ہر دور میں شدت پسندی انسانی تباہی کا باعث بنی ہے، اور ہماری آج کی دنیا کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ میں تو کہوں گا کہ یہ ایک نوعیت کا فاشسٹ رویہ ہے جو منطقی لحاظ سے کمزور لیکن اقتدار کے خواہش مند گروہ اختیار کر لیتے ہیں۔ فیشزم کیا ہوتا ہے دادا جی؟ میں نے پوچھا۔ بولے، یہ اصطلاح 1919 میں اٹلی پر مسولینی کے اقتدار سے شروع ہوئی۔ اس ظالمانہ نظام میں صاحب اقتدار کی طاقت مرکزی اور عوام کی آزادی اور حقوق ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسانی معاشرہ واضح اور سمجھ میں آنے والے اصولوں، مثلاً خوشحالی اور آزادی کے تحت تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ مذہب فرد یا گروہ کی روحانی تسکین کا باعث تو ہے، لیکن رضائے الہی کا تصور اور راستہ سب ذہنوں میں مختلف ہوتا ہے۔ کسی ملے جلے معاشرے میں مذہبی اصولوں پر اتفاق رائے نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی قابل عمل۔ لیکن لال درگاہ والوں کو کتابیں اور سی ڈی جلانے کی کیا سوجھی؟ میں نے پوچھا۔ بولے، تم تاریخی مثال سے بہتر سمجھ سکو شاید۔ جرمن شاعر ہینرک ہائن نے 1821 میں کہا تھا، دیکھنا کتابیں جلانے والے بالآخر انسانوں کو جلائیں گے۔ صرف 100 سال بعد 1933 میں ہٹلر نے ایسی تمام تحریروں کو ضبط کرنے اور جلا دینے کا حکم دیا تھا جو اس کے قومی سوشلسٹ ایجنڈے کے خلاف تھیں۔ جرمنی اور آسٹریا کے شہروں میں عوامی جلسے کیے گئے جن میں یہودی، کمیونسٹ، امن پسند، اشتراکی اور آزاد خیال ادیبوں کی کتابیں جلائی گئیں۔ برلن کے محلے اوپن پلیٹس میں فوجیوں اور طالب علموں کے جنونی جتھوں نے 20,000 کتابیں نذر آتش کیں، جن میں ہیلن کیلر، ارنسٹ ہیمنگوے، کارل مارکس اور ایچ جی ویلز کی کتابیں شامل تھیں۔ فیشسٹ گروہ گھناؤنے جرائم کے لیے اخلاقی اور مذہبی جواز تلاش کر لیتے ہیں۔ ان آتش زن جلسوں کو غیر جرمن روح کے خلاف جنگ کا نام دیا گیا۔ آگ سے پاک کرنے کی تقریب کہہ کر مقدس بنایا گیا۔ گلی گلی اعلانات ہوتے، اخبارات اور ریڈیو پر اشتہارات دیے جاتے۔ مرکزی چوک میں کتابیں جلانے کے بعد نعرے لگاتے ہجوم گلیوں میں پریڈ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہٹلر کے اجتماعی انسانی قتل کے سنگین جرائم تو تمہارے علم میں ہیں ہی۔ تو ہوا نا کتابوں کی آتش زنی ایک فاشسٹ رویہ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔